اس کو ڈی جی آئی ایس آئی نکالا اس لیے نہیں تھا، یہ تو خیر مجھے پہلے بھی پتا تھا، یہ مجھے عمران نے بھی بتا چکا ہے، اس نے کہا میں نے یہ باجوہ لے کے آیا تھا پروپوزیشن. اب یہ ساری گیم چل رہی ہے باجوہ، فیض حمید اور عاصم کی. باجوہ لے کے آنا چاہتا تھا فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی شروع سے. اس نے فیض کو پروموٹ کیا، اس نے پروموٹ کر کے اس کو کہا تو بن جا اے جی. اچھا یہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلے بن چکا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کو تو جا کے بن جا اے جی، 9 مہینے تو اے جی رہے گا. 9 مہینے جب ایڈجوٹنٹ جنرل رہتا ہے ایک لیفٹنٹ جنرل، اس کی مراد جو ہے وہ فل اس عہدے کی ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور اے جی کی مراد جو ہے آرمی چیف کے مراد کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہوتی ہیں، نمبر آف پلاٹس وغیرہ پہ. یہ عجیب انہوں نے اپنا خود ہی ایک وہ پیکنگ آرڈر بنایا ہوا ہے. تو آرمی چیف کے پاس سب سے زیادہ یشی اے جی کی، اس کے دوسرے نمبر پر، اس کے بعد کور کمانڈر. اور اس کا اگر آپ اے جی ہیں اور کور کمانڈر ہیں تو آپ سمجھے راجہ اندر. تو اس سی نے جی اس ایس کو اے جی کے بعد آتا ہے جی سی جی ایس جو ہے وہ اے جی کے بعد آتا ہے. سی جی ایس پیرلل ہے، ہی از آلسو پی ایس او، ایڈجوٹنٹ جنرل، ملٹری سیکرٹری، سی جی ایس، کیو ایم جی، یہ چیف آف لاجسٹک اسٹاف، انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، آئی ٹی والے، یہ سارے پی ایس او ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو مراد کے اعتبار سے نو جو نو سی جی نو ایس نو 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 اے جی کی مراد، اب میں نے کہا نا آرمی چیف کے بعد اے جی کی مراد ہوتی ہے بہت زیادہ. اس کے پاس ساری زمین ہوتی ہے، سارا لینڈ ہوتا ہے. اچھا اس نے کہا کہ تو 9 مہینے وہ لے پہلے، وہ تو سارے پلاٹ اپنے جیب میں بھرے. یہ پاکستان ان کی کھیل ہے، یہ پاکستان ان کی جو ہے نا، یہ اس کی خون چوسا ہے ان لوگوں نے، ان کو نہیں چھوڑنا اسرار انشاءاللہ. اس کے جب 9 مہینے پورے ہو گئے نا تو اس نے اب اس کو نکالنا تھا. ہاں اچھا بائی دا وے عاصم باجوہ کا بہت یہ بھی بڑا کلوز رہا ہے اس کے، بیکاز عاصم اس کا جو باجوے کا سسر ہے اجاز امجد، وہ اور عاصم کو جس نے پالا ہے بشیر، جو میں نے آپ کو بات بتایا، وہ بڑے زبردست دوست ہیں. اور عاصم نے بہت کیریئر پروموٹ کیا ہے اجاز امجد کے بیٹے کا، یہ نیکسس دیکھے ہمیں تھا. لیکن فیض حمید واز کلوزر ٹو باجوہ دین دس گائے. اس نے کہا وہ خاص الخاص تھا، اسی کو اس نے ڈی جی سی لگایا ہوا تھا. اس کو لانے کے لیے اس نے یہ گیم شروع کی کہ جی اس لیے بندہ یہ کرتا ہے، یہ تو ٹیپنگ کرتا ہے، آپ کی فلانی کرتا ہے، اور میرا خیال ہے جی میں اس کو تبدیل کر دوں. عمران ویسے بھی اس سے خوش نہیں تھا، اس کے جو بھی ویوز تھے. اور اس کو جا کے کہتے ہیں کہ تجھے عمران نکال رہا ہے تو یار تو اس طرح کر، میں نہ تجھے ادھر کور کمانڈر بھیجتا ہوں، پھر ادھر سے تو واپس کیو ایم جی آ جا کے وہاں کے بھی تجھے ڈی ایچ اے کے پلاٹ مل جائے. یہ اس طرح اس نے چینج کر کے فیض کو لے کے آیا. فیض نے اسی کی شروع میں تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ علیحدہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عاصم منیر نے، اور یہ میں بار بار دیکھیں، ایک بندے لوگ کہتے ہیں میری صاحب اب ریپیٹ کرتے بات، میں نے کہا پیشنٹ کو کینسر ہے، میں پیشنٹ کو یہی بتاؤں گا کہ تجھے کینسر ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ دوائی کرنی ہے. میں پیشنٹ کو یہ کہوں کہ یار آ کے آج پکوڑے کھاتے ہیں، یا اچھا یار چلو آج ذرا سیر تفریح. وی ہیو ٹو کیپ ٹریننگ دا پیپل. آپ لوگ ورنہ پھنس جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. عاصم منیر پروموٹ ہوا ہے سپٹمبر 2019 میں. اس کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا سپٹمبر 2018 میں، 2022 میں. اس نے مینوپولیٹ کی، یہ باجوہ سے اتنا کلوز تھا، اس نے مینوپولیٹ کی کہ یہ رینکس جو ہے نا یہ دسمبر کی 5 تاریخ کو اس نے کیے. اس کی ایکچوئل ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہونی تھی دسمبر 2022. فیض حمید نے کمپلین کیا باجوے کو، یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ 3 افسر تو میرے سے اوپر ہے آرمی چیف کے لیے، بیکاز اس وقت تک ایکسٹینشن کی بات نہیں تھی، ایکسٹینشن واز اے ایئر اوے. یہ میں 18 کی بات کروں. اس نے کہا اچھا چل میں اس طرح کرتا ہوں، اس کا کورو چینج کرواتا ہوں. یہ فوج میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. پہلے اس کا کورو ہوا تھا 5 دسمبر کا کہ جی یہ 5 دسمبر سے لیفٹنٹ جنرل. وہ کورو چینج کروا کے اس کو 27 نومبر کر دی کہ دیکھ میری ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ہو گیا، تو یہ تو ہی از آؤٹ آف دا رن. یہ میں آپ کو باوثوق 100% گارنٹیڈ بتا رہا ہوں. دس از واٹ ہیپنڈ کہ فیض کو خوش کرنے کے لیے، یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، پلیز ریمبر، بیکاز اس وقت 2019 میں نہیں پتا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن ملے گی. کوئی اور چیف نے بننا تھا، جو بھی بنتا، شاید ہمایوں بنتا جو کہ کور کمانڈر 5 کور تھا. تو لیکن اس کے بعد
اگر یہ 5 دسمبر کی ڈیٹ ہوتی یا نمبر 1 ہوتا تو اس کو اس نمبر 1 سے نکالنے کے لیے باجوے نے اس کو 27 نومبر کر دیا کہ یار دیکھ 2 دن پہلے ہے وہ تو نمبر 1 نہیں ہوگا، تیرے اوپر وہی ہوں گے جو بھی تھے اور انشاءاللہ جو ہے نا اللہ خیر کرے گا تو ہی بنے گا یہ وہ فلانا. یہ اوپر کی ان کی پاور پالیٹکس ہیں، یہ اوپر کا ان کا جو ہے نا پیلس انٹریگز ہیں کہ یہ اپنے بندوں کو یہ کریں. باجوہ جن بندوں کو یہ بنا کے جرنیل بنا کے 12 لیفٹیننٹ جنرل اس نے پروموٹ کیے 2 مہینے سے جا کے پہلے، یہ اپنی طرف سے یہ اس نے اگلے اپنے 4-5 سال کو سمجھ رہا ہے کہ یہ بچ جائے گا، نہیں بچنے لگا. تو یہ عاصم کا جو ہے نا یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ہمارے، تو مجھے تو اب شک رائے نہیں کہ دس مین از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ، اس سے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معجزہ ہوا ہے کہ اس کی کوئی ذہن میں تبدیلی آئی ہے. یہ ندیم انجم، سی جی ایس محمد سعید، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران کو نہیں آنے دیں گے. یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی مارشل لا نہ لگ جائے یا سافٹ مارشل لا نہ آئے، کوئی فساد دے سویلین گورنمنٹ کا اور اس کے تحت اور پیچھے بیٹھ کے. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا یہ جو سچویشن اب بن رہی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اکانومی کی آپ دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہے، وہ مختلف مطالبات کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ بھی کس طریقے سے ہو رہی ہیں. تو کیا یہ اس سچویشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جہاں پہ ایک اس طرح کا مارشل لا یا سیمی مارشل لا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سافٹ مارشل لا، تو اگر یہ اس طرح کی کوئی ایونچولیٹی ہوتی ہے تو کیا اس کو، ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں وہ دنیا کچھ بھی نہیں بول رہی، کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نہیں بول رہی، کوئی یو این نہیں بول رہا، کچھ بھی نہیں بول رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جائے گا مارشل لا کو. انٹرنیشنلی تو اسرار بھائی بھول جائیں کہ کوئی کہے گا. یہ آپ ابھی ریسنٹ آپ دیکھ لیں ہمارے بالکل نیبر میں ایجپٹ میں کیا ہوا ہے مورسی کے ساتھ. آپ ایک کھڑے آپ نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو نکالا، فوج نے، پریزیڈنٹ آیا، 90,000 ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کو شاید 6 یا 9 نئے جیل بنانے گئے، 90,000 پریزنرز کو ٹارچر ہوا ہے. ایک دن کی فائرنگ میں 1,000 بندہ مارا گیا ایجپٹ میں جب اپرائزنگ ہوئی. ایسٹیمیٹس ہیں 20,000 بندہ مارا گیا ہے ایجپٹ میں سنس دی آرمی ان کے خلاف جو لوگ آئے ہیں. کسی نے آپ نے کہیں چوں بھی سنی کسی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن میں کوئی یو این کہتا نہیں؟ یہ تو امریکہ کا ماڈل ہے. یہ انہوں نے انڈونیشیا میں کیا، سکارنو کو جب انہوں نے گرایا تھا، کمیونسٹ جو وہ سوشلسٹ آدمی تھا، 1 ملین پیپل، 10 لاکھ آدمی مرا ہے انڈونیشیا میں. سار بھائی ہم ادھر کی تو ہماری تاریخ بہت کمزور ہے، وہ جو فار ایسٹ ہے، 10 لاکھ آدمی 60s میں، ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ، لاکھوں آدمی مرے ہیں ساؤتھ امریکہ میں، بولیویا میں، چلی میں، ارجنٹینا میں. چلی اور ارجنٹینا کی مثالیں ابھی ہیں، 80 کی دہائی، 70 کی دہائی. یہ ان کے ملٹری ڈکٹیٹرز آئے، انہوں نے ٹیک اوور کیا، ہیومن رائٹس ابیوز، لاکھوں بندوں کو غائب کیا، لاکھوں کو مار دیا، ہزاروں کو قتل و غارت، کڈنیپ، ابینڈنمنٹ. کوئی نہیں بولا، ایک بندہ نہیں بولا. یہ پاکستان میں ایگزیکٹلی اس قسم کا سمجھ رہے ہیں، اور امریکہ اتنا فار ریمووڈ ہے. میں ایک امریکن جو ان کے کیا کہتے ہیں ان کی رسک مینجمنٹ کی کنسلٹنسی کرتا ہے، ایک فورن یہ جو مکنزی ٹائپ کا ہوتی ہے نا جو کہ ان کے گورنمنٹ کے لیے، وہ کہتے ہیں حیدر مہدی صاحب آپ کی کوئی آواز ہی نہیں ہے وہاں. سب سے زیادہ آواز جو ہے پاکستان کی وہ ہے پیپلز پارٹی کی، اس لیے کہ ان کا سب سے روبسٹ لابینگ، بیکاز یہ لابیسٹ جو ہیں یہ جا کے لقمے دیتے ہیں کانگریس مین کو، سینیٹر کو، پالیسی میکر کو. کہتے ہیں پاکستان کی کوئی سنوائی ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بلاول کو بلا بلا کے پاگل ہو گئے. وہ شہری روان بھی جاتی ہے بیکاز وہ ان کی طرف، اور پھر پیسہ چلتا ہے وہاں بھی. تو اگر ہمیں کوئی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی، تو آپ وہ تو بھولے، only the people of Pakistan and the patriotic elements in the army and the civil service. میں تو بار بار اسرار بھائی یہ کہتا ہوں کہ جتنے یہ لوگ ہیں نا، یہ ان کو اب کوشچن کرنا شروع کر دینا چاہیے اپنے سپیریئرز کی آرڈر. ہر سپاہی کولیکٹیولی نہ کرے، انڈیویجولی کرے.
کہ سر ہمیں بتائیں ہمارے اوپر یہ چور چکے کیوں بیٹھے. ایک سوال پوچھ لے, اپنے لیفٹیننٹ سے پوچھے, اپنے کپتان سے پوچھے, لیفٹیننٹ اپنے کپتان سے پوچھے, کپتان اپنے میجر سے پوچھے, اپنے سی او سے پوچھے, سر یہ کیوں نواز شریف یہ ہمارے پر کیوں لائے گیا, یہ ہمیں ذرا بتائیں. ہمارے ٹروپس ہم سے پوچھتے ہیں, ہم ان کو کیا جواب دیں. جو کوئی ایسی بات ہو, سر یہ پشاور والا ہے, ساری دنیا کہتی ہے آئی ایس آئی اس پہ کر رہی ہے, سر ہمیں بتائیں کہ کیا ہم کیا کہیں. they have to now start individually. اگر یہ کلیکٹیولی کریں گے وہ میوٹنی ہو جائے گی. انڈیویجولی افسر اور جوانوں کو, عادل راجہ نے بھی اپنے ویلاگ میں صبح کہ یہ بہت میرے دل کو یہ بات لگی ہے, اور یہ انڈیویجولی ہر جوان کو, ہر افسر کو اپنے بالا افسر سے یہ سوال پوچھنا ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کوئی بالا افسر کا غیر قانونی غیر آئینی حکم ماننا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی حکم دینا ہے. اتنی تفصیل کی وہ ججمنٹ ہے. میں انشاءاللہ جو کل صبح ویلاگ کروں لیکن گا. اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو اس طرح کرے گا پھر اس کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ وہی سپریم کورٹ جس کی آپ ججمنٹ بتا رہے ہیں, ان کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ مومنٹم یہ بلڈ کریں, یہ سوال اٹھانا شروع کریں, کرتے جائیں. دیکھیں ہمارے پاس اور کیا ہے اسرار بھائی, پیپل کی ناٹ ٹیک اپ آرمز. سپاہی نے اپنی بندوق اٹھا کے اپنے افسر کو گولی نہیں مارنی کہ میں بغاوت کر رہا ہوں, وہ بغاوت ہو گئی, وہ ریبیلین ہو گیا. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1971 میں فوج نے بغاوت کر دی تھی. میں آپ کے شاید پروگرام میں کہا یا کہیں اور کہا, میں نے کہا 20-30 سال کے افسروں نے, اچھا بنگالی آفیسرز نے, پاکستانی جو اب پاکستانی فوج نے بلوچ لوگوں نے, وہ آپ نے بات کی تھی کہ جی یہ اپنے لوگوں پہ فائر کرے گا, تو ہم نے کہا تھا مشکل ہے, لیکن یہ کی ہے فوج نے اپنے لوگ بلوچ, سوری کرنل عثمانی وغیرہ بھی تھے نا جو بعد میں پھر بڑے وہ چیف بھی بن گئے تھے. اور ان لوگوں نے وہ بنگلہ دیش کے دوران جب تحریک چلی تھی تو انہوں نے پھر پاکستانی جو فوج تھی وہاں پہ ان کے ساتھ کافی اچھا سلوک کیا تھا انہوں نے. سر دیکھیں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دیر ور کورس میٹس, دیر ور یونٹ میٹس, میس میں ساتھ کھانا کا, ایک دوسرے کی جانیں بچائی انہوں نے جنگوں میں 1965 کی. مطلب شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لیے, ان میں سے لوگ زخمی ہوئے ہیں, لڑائیاں لڑی ہیں ہمارے ساتھ, اور اسی کا گلا کاٹا آپ نے, اسی کے خلاف, اسی کے بچوں کو جا کے آپ نے مارا, اسی کی بیوی کو آپ نے جا کے مارا, اور پھر آپ کی خانہ جنگی ہو گئی. پاکستانی یہ اسرار, یہ سب سے جو پینفل کنکلوژن ہے نا پاکستان کے متعلق, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو قابو کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک آدمی قابو کرنا پڑتا ہے, وہ ہے آرمی چیف. آپ نے آرمی چیف قابو کر لیا, آپ نے فوج کو قابو کر لیا. اگر آپ نے فوج کو قابو کر لیا, سمجھے آپ نے پاکستان کو قابو کر لیا. اس لیے اس فوج کی پاور کی بیسس پہ آرمی چیف پاکستان کی ایسی کی تیسی کرتا ہے. اور میں نے کہا ہونا چاہیے سر یہ اتنا بڑا ریفارم, میں کہتا ہوں یہ, اور میں نیوکلیئر آپشن کہہ رہا ہوں. نیوکلیئر آپشن یہ ہے کہ پاکستان کی کسی بھی ادارے کی اگر ریفارم کرنی ہے نا, آپ نے سب سے پہلے وہاں لیڈرشپ اس کی چینج کرنی ہے. بیکاز جب تک لیڈرشپ چینج نہیں ہوگی, جو اوپر بیٹھا ہوا بندہ اس ریفارم کو فلی طور پر چیمپئن نہیں کرے گا, کوئی ریفارم نہیں ہو سکتا ہے. میں 30 سال سے اسرار بھائی, آئی ایم اے چینج مینجمنٹ کنسلٹنٹ, اور میں آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں جہاں پوری طاقت ہوتی ہے سی او کی کہ کسی کو نکال دے, کس کو رکھ لے. ایگزیکٹو کمیٹی اس کے سامنے یس سر کرتی ہے, ہاں سوال بھی کرتے ہیں. میں 2-3 سال پسینے نکل جاتے ہیں چینج لانے میں, وہاں پالیسی اتنا ہی ریزسٹنس ہوتی ہے ایک ایسی آرگنائزیشن میں جہاں آل پاورفل سی او ہوتا ہے. یہ تو ہم ادارہ ایسا جو کہ اس کو خون لگا ہوا ہے 70 سال سے, اور شاید اسی وجہ سے ہم ریزسٹنس بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. لازمی بات ہے, بیکاز اور میں جو نیوکلیئر آپشن کی بات کر رہا ہوں, یہ بڑا ایک وہ یہ ہے کہ آپ کو بالکل صفایا کرنا پڑے گا ٹاپ لیڈرشپ کا. اینڈ میں مطلب ڈراسٹک بات کر رہا ہوں, بٹ دیٹ از دی اونلی وے. آپ کو بالکل میرا خیال ہے 50-100 جرنیلوں کو امیڈیٹلی ریٹائر کر کے فائر کرنا پڑے گا. آپ کو تمام کور کمانڈر, جیسے اردوان نے کیا تھا, دیٹ از دی اونلی وے. آپ فائر کریں, آپ کے 150 میجر جنرلز ہیں, سارے کے سارے سپائن لیس ضرور ہیں, کرپٹ سارے نہیں ہیں, اور اس میں پروفیشنل بھی بہت ہیں, لیکن سپائن لیس اس لیے ہے کہ اگر بولیں گے تو ہمارا پلاٹ چلا جائے گا, ہمیں نکال دیا جائے گا, مجھے لیفٹنٹ جنرل نہیں بنایا جائے گا. اس لیے بالکل پلاٹ لے کر بیٹھے ہیں. اور سر یہی تو ہے, ایک افسر ہے اس کے کورس کے بہت میجر جنرل پروموٹ ہوئے,
وہ کہتا ہے جی میں نے ہر افسر سے کہا کہ یار خدا کے لیے، کہتے ایک بندہ نے بھی جواب پی نہیں کی، چپ کر دیا ہے. وہ کہتے نہیں 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 مت کر یہ وہ، اب یار بس ہم نوکری کر رہے ہیں. اور اچھے اچھے افسر ہیں اس کے اندر، بہت اچھے اچھے افسر ہیں، میں ان میں سے کئیوں کو جانتا ہوں. اب میں ذاتی طور پر بڑے اچھے میجر جنرلز کو جانتا ہوں. ان کو ایک بڑی زبردست کلین سویپ، پہلے تو جو 37 سپرسیڈڈ ہے نا، شاید اس میں کوئی اچھے ہوں اس لیے ان کو سپرسیڈ کیا، ان کو دیکھنا پڑے گا. یہ لٹرلی انڈیویجول بائی انڈیویجول. پہلے تو آپ کو یہ کلین کرنا ہے. یو ہیو ٹو گیٹ گڈ پیپل آن ٹاپ ان کی پوزیشن. اس کے بعد آپ نے ریفارم کرنا ہے کہ یار یہ آرمی کی چیف کی پاور کو ہم نے میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے، کون سی نئی پوزیشنز کریٹ کرنی ہے، کسے اس پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کون پوسٹنگ ٹرانسفرز اور پروموشنز کرے گا، وہ کمیٹی ہوگی، کمیٹی میں کون سے لوگ. یہ بات کی بات ہے. آپ کو پہلے صفائی کرنی ہے. پہلے وہ نیوکلیئر آپشن جو ہے وہ یہ ایکسرسائز کرنی نیوکلیر آپشن سر کو نکالنا پڑے گا، اور یہی آپ کو جوڈیشری میں کرنا پڑے گا سر، اور یہی آپ کو پولیس میں کرنا پڑے گا، اور یہی آپ کو بیوروکریسی میں کرنا پڑے گا. آپ کو یہ 35 40 سال 45 سال والے افسروں کو اوپر لائیں، بنا دیں ان کو میجر جنرل. ہماری بریگیڈیئر لیول تک لوگ اچھے ہوتے ہیں. ہمارے اور اس بزنس میں مینوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ان کے سر متعلق بھی بزنس کچھ مین تو نیوکلیئر آپشن. دیکھیں پاکستان، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں وین ان روم ڈو ایز the رومنز ڈو. ہم جب دبئی جاتے ہیں تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ. ہم جب جی ٹی روڈ پہ چلاتے ہیں تو ماں بہن کرتے ہوئے چلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے بغیر سیٹ. لیکن ہم وہی بندہ جب اسلام آباد لاہور کی موٹر وے پہ چلاتا ہے تو بیلٹ پہنتا ہے، وہی آدمی. سر آپ نے صرف نظام ایسا بنانا ہے کہ جو بزنس مین ہے نا اس کا باپ بھی ٹیکس دے گا، اگر نہیں دے گا تو اندر ہوگا. It is the system that drives behavior. ہم نے دیکھے جی، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا قوم کی ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کو پیغمبر چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کوئی سائیکالوجسٹ چاہیے ہوتے ہیں جو 10 سال بیٹھ کے آپ کے دماغ. ہم نے لوگوں کو وہ بیہیویئر اجازت دینی ہے کرنے کے لیے جو قانون اجازت دیتا ہے. بس آپ گھر میں بیٹھ کے دھوتی پہنے یا آپ سوٹ پہنے، آپ کی مرضی. لیکن آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. آپ نے جب قانون یہ ہے تو اس لیے ہم کینیڈا میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں سر بھائی، ہم یہی دیکھتے ہیں نا. ہم میں بھی اول نمبر کے بدماش اچکے لفنگے رہتے ہیں یہاں، لیکن ہم بھی گاڑی اپنی سیٹ بیلٹ بنا کے غلط پارکنگ نہیں کرتے بیکاز نظام ہمیں اجازت نہیں دیتا نا. نہیں دیتے. تو یہ نظام ریفارمز کے سسٹم کے اوپر ابھی ہم نے مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن اس میں جو بیسک چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے کہ نیوکلیئر آپشن جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح جو آپ کا میسج ہوتا ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا، اور اقبال کے الفاظ میں کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو اس لیے ہم نے بالکل نا امید نہیں ہونا. آپ کا بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو میں خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اشراق کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.